بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ تشریف فرما جماعت کے اہم ذمہ داران اور معزز سامعین، آج کا موضوع انسانی زندگی پر حلال و حرام کے اثرات۔ حلال اور حرام دو ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت ہوتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان الفاظ کے حوالے سے جو اسلام نے کنسیپٹ پیش کیا ہے، تصور پیش کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہماری عملی زندگی میں کس قدر ہماگیر اور جامعیت کے ساتھ رواں دواں ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کا دائرہ کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شریعت کی بنیاد کو چند لفظوں میں بیان کریں تو میرا ناقص خیال یہ ہے کہ یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان کو بیان کر دیا جائے تو بڑی حد تک چیز سمجھ میں آ جائے گی اور واضح ہو جائے گی۔ حلال و حرام شریعت کے امتیازی اوصاف میں سے ہے، شریعت کا امتیاز بھی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جہاں حلال اور حرام کا تذکرہ ہے، طیبات اور خبائث کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ کبھی رسولوں کو خطاب کیا، کبھی مومنین کو خطاب کیا، کبھی عام انسانوں کو خطاب کیا۔ میں نے جب ان آیات پہ غور کیا، مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ بہت کم ایسے احکام ہیں جن کو اس انداز سے بیان کیا ہو۔ حکم ایک ہی ہے لیکن کبھی رسول کو خطاب کیا گیا، سورہ مومنون، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ کہیں مومنوں کو خطاب کیا گیا، خاص طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے۔ پھر اسی بات کو عام انسانوں کے لیے کہا گیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی ضرورت انبیاء، مومنین، یہ تو خاص لوگ ہیں، عام انسانوں کو ضرورت ہے۔ ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ ہم فرق کس بنیاد پہ کریں گے؟ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی گوشہ ہو، اگر ہم فرق کرنا چاہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تو ہم فرق کس بنیاد پہ کریں گے؟ اور یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ فرق نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسانی عقل، انسانی شعور سے خالی ہوں گے۔ جس کے اندر بھی شعور ہوگا، اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم دی ہے، وہ ضرور فرق کرنا چاہیں گے، چونکہ ساری چیزیں ایک طرح کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں جہاں حلال کو اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کی تاکید آئی ہے، وہیں یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گرچہ لوگوں کو چیزیں اچھی لگے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 100، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ ہو سکتا ہے کہ بعض خبیث چیزیں ہیں جو پاکیزہ کے علاوہ ہیں، ناپسندیدہ ہے، لیکن کسی وجہ سے کسی کو بہتر لگے، تو بہتر لگنا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ وہ حرام میں داخل ہے یا حلال میں داخل ہے۔ تو اس طرح آیات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ احادیث میں بھی اس کا کثرت سے ذکر ہے اور مختلف اعتبار سے، مختلف حوالوں سے ذکر ہے۔ میں نے جو حدیث پیش کیا آپ کو، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بہت واضح بات کہی گئی۔ نعمان بن بشیر راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین، جو حلال چیزیں ہیں دنیا میں وہ واضح ہیں، اسی طرح والحرام بین، اور جو حرام چیزیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ممنوع ہیں، وہ بھی واضح ہیں۔ اس حد تک تو اکثر لوگ جانتے ہیں،
لیکن حدیث میں آگے بات کہی گئی وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، خلط ملط ہیں، اس میں دونوں کی نشانیاں یا دونوں کے آثار پائے جاتے ہیں. کبھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے حلال ہو، کبھی لگتا ہے حرام ہو، یا واضح چیز نہیں ہوتی ہے اس کے اندر. لا یعلمھا کثیر من الناس، خود حدیث میں کہا گیا کہ مشتبہات سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں. آگے آپ نے ارشاد فرمایا فمن اتقى مشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ حلال و حرام سے تو اکثر لوگ بچیں گے، لیکن اصل وہ ہے کہ مشتبہات سے جو بچتے ہیں وہ اہم ہے، اور جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت و آبرو کو محفوظ کر لیتے ہیں. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو مشتبہات میں پڑ جاتے ہیں، شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اس سے نہیں بچتے ہیں، وہ حرام تک پہنچ جاتے ہیں. آگے ایک مثال دی، وہ مثال یہ ہے کہ جانوروں کو چرانے کے لیے پہلے چراگاہیں ہوا کرتی تھی، تو اگر کسی بادشاہ کا کوئی خاص چراگاہ ہو، اب وہاں کوئی اور داخل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ممنوع ایریے میں داخل ہو رہا ہے اور وہ سزا کا مستحق ہوگا. اسی طرح حلال و حرام کا جو امتیاز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے محارم میں سے. بہرحال تفصیلی روایت ہے، اس میں آگے بھی کچھ اور چیزیں ہیں. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ آیات اور احادیث میں ہوتا ہے. اس سے ہمیں کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کون سی چیز حلال ہوگی اور کون سی چیز حرام ہوگی، اچھی کون سی ہوگی، خراب کون سی ہوگی، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہ انسانوں کو ہے، نہ انبیاء کو ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور یہ بات خود سورہ نحل 116 میں موجود ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 59، اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ انسانوں کو یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو. دوسری چیز، حلال و حرام کے اثرات کیا ہوں گے؟ احادیث میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، کہ اللہ تعالیٰ خود نہایت پاکیزہ، نہایت طیب، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، مثال سے اس مسئلے کو سمجھایا. مثال کیا ہے؟ آپ نے مثال دی کہ کوئی مسافر دور دراز سے آتا ہے، اس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، چہرے پہ پریشانی اور اضمحلال کی کیفیت ہے، جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دور سے آ رہا ہے، تھکا ہوا ہے. اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، یعنی وہ دعا کرتا ہے اور پورے الہا و زاری کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ اس کا کھانا حرام، اس کا کپڑا حرام، اور اس کے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام ہے. فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس روایت میں تمثیل کے ذریعے سے جو بات کہی گئی وہ یہ کہ اگر کوئی حلال کو اختیار نہیں کرتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی زندگی میں حرام چیزیں شامل ہیں، وہ فرق نہیں کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور یہ دعا کہہ کے صرف دعا ہی نہیں ہے، حالانکہ خود یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اور پوری بڑی بڑی اجتماع اور بڑی تعداد میں لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں کے اثرات نظر نہیں آتے ہیں. ہم جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں. اس روایت سے ایک تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو غذا ہے، ہمارے رگوں میں جو خون ہے، وہ حرام کے ذریعے سے آیا ہے. اور جب ہم حرام کا ارتکاب کریں گے، حرام چیزوں کو استعمال کریں گے، حلال چیزوں سے نہیں بچیں گے، مشتبہات سے، حلال کو اختیار نہیں کریں گے، مشتبہات سے نہیں بچیں گے، تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دوسرا، دعا کہہ کے یہ پوری عبادت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر حلال و حرام میں فرق نہیں ہے تو ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی. دوسری احادیث میں اس کا بھی اشارہ موجود ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حضرت سعد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں وہ دعا قبول ہو جائے. ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. اپنے کھانے کو ٹھیک کر لو، جو کچھ کھاتے ہو وہ حلال چیزیں ہوں، حرام چیزوں سے بچو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. آگے آپ نے مزید فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ ان العبد
یقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ العمل 40 یوما، جب ایک لقمہ کوئی حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اس کے لیے پھر جہنم کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ مجموع زوائد کی روایت ہے۔ تو اس میں عبادت کی وضاحت ہے۔ پہلی حدیث میں دعا کے بارے میں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور دوسری روایت میں عبادت کی وضاحت ہے۔ تو مقصود عبادت ہے کہ اگر حرام سے نہیں بچتے ہیں، مشتبہات سے نہیں بچتے ہیں، تو پھر ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، کہ جو لوگ حرام سے نہیں بچیں گے، مشتبہات سے نہیں بچیں گے، یحل علیکم غضبی، ہمارا غضب نازل ہوگا، یعنی حلال کو اختیار نہیں کریں گے اور حرام سے نہیں بچیں گے تو دوسرے اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہو جائے گا، غضب سے نہیں بچے گا۔ اور آگے اسی میں کہا گیا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس کو اللہ کا غضب ملے گا اس کی حالت کیا ہوگی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 اس میں کہا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ناحق مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں عذاب جہنم کو اڈیل رہے ہیں۔ گویا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ یہ حرام کا استعمال ہے۔ حلال کو اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہاں یہ منفی چیزیں آئیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی حرام کھانے سے، تو اس کا مثبت آٹومیٹک ہو جائے گا کہ اگر حلال کا التزام کریں گے تو دعائیں قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے جس میں کہا گیا بے برکتی کے ساتھ ساتھ اولاد بھی صالح نہیں ہوگی، نافرمان اولاد ہوگی، اور ہم اور آپ روزمرہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم اپنے بچوں سے پریشان ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، باتیں نہیں سنتے۔ اکثر گارجین کو شکایت ہوتی ہے، اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے لا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منہ فیبارک له فیہ ولا یتصدق منہ فیقبل منہ ولا یترکہ خلف زہر الا کان زادہ الی النار۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اور ان کے بچے بھی نافرمان ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہوگا۔ تو یہ احادیث کے اشارے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ ایک اور حدیث بہت پیاری ہے اور اس میں موعظت کے بڑے پہلو ہیں، اکثر یہ چیزیں نقل بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن ہر شخص کو 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، 5 سوالوں سے گزرنا ہوگا۔ جب تک 5 سوال ہو نہیں جائیں گے قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ ان 5 میں ایک یہ بھی ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کو کہاں خرچ کیا، وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور اس جسم کو کہاں لگایا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، وعن عملہ علمہ ماذا عمل فیہ، اور علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ علم پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہ چند احادیث ہم نے پیش کیا جو اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ شریعت میں حلال و حرام کی بڑی تاکید آئی ہے، اور حلال و حرام کے بہت واضح اثرات اس دنیا میں بھی مرتب ہوں گے اور آخرت میں بھی مرتب ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ حلال و حرام کا دائرہ کیا ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کھانے کے درمیان حلال و حرام ہے۔ بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو کھانا حرام ہے، اس طرح کا عام ذکر ہوتا ہے اور ذہن یہیں جاتا ہے۔ اس موضوع پہ علامہ یوسف القرضاوی نے پوری کتاب لکھی ہے، اسی طرح مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی پوری کتاب ہے، ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور ان حضرات نے بتایا ہے کہ جو حلال و حرام کا دائرہ ہے یہ ہماری پوری زندگی ہے۔ اگر اس کو ہم موٹے موٹے ٹاپک دینا چاہیں تو کھانا، پینا، لباس، زیب و زینت، گھر اور گھریلو اشیاء، کسب معاش، پیشے، اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جو حلال و حرام میں شامل ہوتی ہیں۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے خاص طور پہ کسب معاش کے حوالے سے، چونکہ یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سورس آف انکم ہے، کسب معاش کے جو ذرائع ہیں، پیسے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، بنیادی طور پہ 5-6 ہیں۔ مثلا زراعت یہ بنیادی ذریعہ ہے، اسی طرح تجارت بنیادی ذریعہ ہے، صنعت و حرفت یہ بنیادی ذریعہ ہے، ملازمت
تو یہ کچھ چیزیں ہیں، باقی تمام چیزیں اسی کے دائرے میں کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان سب سے متعلق شریعت میں ہدایات موجود ہیں۔ سورس آف انکم جو بھی ہو، پیسے کمانے کے لیے، حصول زر کے لیے انسان جو بھی طریقہ اختیار کرے، جو فیلڈ چنے، جس میدان میں جائے، اگر ہم کیٹرائز کریں ان میں سے کسی کو بھی ہم لیتے ہیں تو ان سب سے متعلق چیزیں موجود ہیں۔ مثلا تجارت، بزنس، اور اس میں انویسٹمنٹ کو بھی ملا لیجیے، بہت بڑا دائرہ ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کے ذریعے سے معاش کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، مشرکین مکہ، کفار مکہ، وہ لوگ کہتے تھے کہ بیع اور سود، خرید و فروخت اور سود، جہاں سے مال آ جائے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یکساں ہیں، دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح معروف حدیث ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ وہ تاجر جو سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا، آخرت میں اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ صدیقین، صالحین اور شہداء کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ تاجر ایک پیشہ ہے، ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے حصول زر ہوتا ہے، پیسے کماتے ہیں، سورس آف انکم ہے، لیکن اگر اس میں صداقت ہے، سچائی ہے، ایمانداری ہے تو اس کا مقام یہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو انجام ہوگا ہم جانتے ہیں۔ اسی حدیث کو ایک دوسرے اس میں کہا گیا التاجر الصادق تحت ظل العرش یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایسا تاجر ہوگا جن کے صفات اس طرح کے ہوں گے۔ تو تجارت، بزنس اور انویسٹمنٹ، اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہاں بھی حلال و حرام کے حدود موجود ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس چیز کو بھی کسب معاش کے لیے اختیار کرتے ہیں اس سے متعلق جو بھی ہمارے قریب میں کوئی مفتی ہوں، عالم ہوں، ہم ان سے ٹو دا پوائنٹ مسئلہ پوچھیں، سمجھیں اور پھر آگے اختیار کریں۔ حضرت عمر مشہور صحابی ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہماری مارکیٹ میں وہی آئے جو تجارت کے اسلامی اصول و آداب سے واقف ہو۔ تجارت کرنے کے لیے بھی اصول و آداب کو جاننا ضروری ہے۔ اگر اسلامی اصول سے واقف نہیں ہیں اور تجارت کر رہے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ ذریعہ معاش ہمیں حرام تک پہنچا دے، اور اس حرام کے ذریعے سے جو دولت، جو پیسے، جو مال گھر میں آئے گا اور خود اور بچے کھائیں گے، اس کا انجام ابھی روایت میں آپ نے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ غلے کا ایک ڈھیر ہے، ایک تاجر اس ڈھیر کو بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اوپر سوکھا سوکھا ہے اور اندر جو ہے وہ اس کے اندر نمی ہے، بھیگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ہمارے دین میں اس طرح کی گنجائش، دھوکے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو ہمیں احادیث میں ملتے ہیں اور فقہاء نے اس سے استنباط کر کے مسائل طے کیا ہے کہ بزنس، تجارت، انویسٹمنٹ، ان سے متعلق حدود کیا ہیں۔ بہت مشہور مصنف ہیں علامہ مرغی نانی، ان کی کتاب ہے الہدایہ۔ الہدایہ کے شروع میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے بڑی اچھی۔ امام محمد بڑے جلیل القدر امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، خود بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ان کے دور میں جو علماء تھے وہ کتاب الزہد، کتاب الرقاق، اس پہ کتابیں مرتب کر رہے تھے۔ امام محمد سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے جو احباب ہیں، معاصرین ہیں، وہ زہد پہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور آپ بویو اور فلاں فلاں موضوعات پہ کتابیں مرتب کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ انہوں نے جو بات کہی وہ یقیناً آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل زاہد وہ ہے جو حلال و حرام کی تمیز کرے، اور حلال و حرام کی تمیز کے لیے کتاب البیوع کو پڑھنا ضروری ہے، یعنی جو تجارت ہے، ٹرانزیکشن ہے، ٹریڈنگ ہے، بزنس ہے، اس کے جو مسائل ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان مسائل کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ زاہد نہیں ہے، وہ زہد نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ زراعت، کھیتی سے متعلق بھی احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ جو ایک بالشت کسی کی زمین کو دبا لے گا، ہتھیا لے گا،
دوسرے پہ قبضہ کر لے گا، قیامت کے دن زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں موجود ہے من احتکر فہو خاطی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو غلے کو روک روک کے رکھتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اسٹاک کر لیتا ہے تاکہ مارکیٹ میں ایک مصنوعی قلت پیدا ہو جائے اور قیمت بڑھ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ خطا کار ہے۔ اسی طرح صنعت و حرفت انڈسٹری اور جو لوگ سامان تیار کرتے ہیں، اس سے متعلق بھی چیزیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے۔ تو ہاتھ سے کمانے سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے اس کی نگرانی میں چیزیں تیار ہوتی ہیں، جو پروڈکٹ بنتے ہیں، سامان بنتے ہیں، یہ پیشے سے متعلق ہے۔ ملازمت اور اجرت، عام طور پہ لوگ ملازمت کرتے ہیں اور ملازمت سے پیسے ملتے ہیں، یہ اجرت کا ایک معاملہ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے پیسہ دے دو۔ یہ بہت بڑی بنیاد ہے ملازمت سے متعلق اور اجارے سے متعلق۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ رشوت کے بارے میں اور ناحق لوگوں کا مال دبانے کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں، دوسروں کی حق تلفی، خود آیت میں موجود ہے ناپ تول کی کمی، ظلم، اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ان کیٹیگریز سے ہٹ کے عام دنیا میں کسی دوسرے کا مال کھانا، دوسرے کا مال لینا بغیر حق کے، مختلف آیات میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور اگر اس کی تفصیلات پہ غور کریں تو مختلف انداز ہیں جس میں ہم یہ محسوس کریں گے کہ دوسروں کا ہم مال کھا رہے ہیں، کسی سے لیا ہم نہیں دے رہے ہیں۔ میراث کا مسئلہ ہے، بہنوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، نہیں دے رہے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، آیات میں اس کا اشارہ موجود ہے، بلکہ تفصیلات موجود ہیں، حقوق نہیں دے رہے ہیں۔ یہ دوسروں کا مال کھانا ہے، اور حدیث میں اور آیات میں صاف منع کیا گیا ہے۔ شادی بیاہ میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لیتے ہیں رسم و رواج کے نام پہ، اور بالکل احساس نہیں کرتے کہ ہم غلط لے رہے ہیں، زبردستی لے رہے ہیں۔ دینے والا مجبور ہوتا ہے، وہ دے دیتا ہے، لیکن لینے والا تو با اختیار ہوتا ہے۔ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ لے رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اصولی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی دوسرے کا مال لینا اس کی اندر کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ صرف اس حدیث کو ہم اپنے عمل میں اگر اس کو ہم منطبق کر لیں، غور کریں، تو اندازہ ہوگا کہ کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہم دوسروں کا مال لیتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں، ظلماً لیتے ہیں، غصباً لیتے ہیں، اپنی وجاہت، اپنے اختیار، اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے بہت سی چیزیں لیتے ہیں۔ کل ہم کچھ نوجوانوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے تھے، وہاں باضابطہ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم جن سے خریداری کرتے ہیں بلک میں، وہ بہت سے تحفے دیتے ہیں، کیا تحفہ لینا جائز ہے؟ میں نے چھوٹا سا سوال کیا کہ ان سے آپ کا تعلق کب سے ہے؟ کیا خریداری سے پہلے بھی تحفے دیتے تھے یا خریداری کرنے کے بعد دینا شروع کیا؟ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو صورتحال ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے گوشے ہیں جہاں سے حرام رشتہ ہے اور ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ امتیاز نہیں کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی مشکلات ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی مشکلات ہو جائیں گی۔ خاص طور پہ قیامت کے دن ہمارے لیے اس سوال کا جواب بہت مشکل ہوگا کہ من این اکتسبہ وفیما انفق فیہ، کہ کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا۔ ان سب کی جزئیات ہیں، فروعی بہت سے مسائل ہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے بنیادی باتیں آئیں، چونکہ جس فیلڈ سے متعلق آپ پوچھیں گے وہاں بہت سی اور تفصیلات ہوں گی، ان جزئیات کو چھوڑتے ہوئے اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسلام میں حلال و حرام کا کنسپٹ کیا ہے، اور جو بھی سورس آف انکم ہو سکتے ہیں، جو بھی کسب معاش کے ذرائع ہیں، ان سب سے متعلق احادیث میں یا قرآن سے متعلق جو تفاسیر ہیں اس میں اور فقہا کے یہاں تفصیلات ملتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلم کہ ہم جس میدان سے متعلق سرگرم ہوں، اس میں جہاں بھی ہم کو محسوس ہو کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یا ہمیں ایک حدیث میں کہا گیا کہ استفتی قلبک، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اندر سے ایک سگنل ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اگر ہم وہیں پہ رک کے پوچھ لیتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم غلط کی طرف نہیں بڑھیں گے، لیکن اگر اس سگنل کو اگر ہم
نظر انداز کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ہم غلط میں پڑ جائیں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں اس وقت بہت سی چیزیں ہیں، خاص طور پہ فاسٹ فوڈ کا مسئلہ ہے، جیلاٹین کا مسئلہ ہے، چائنیز کی بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں مشتبہ چیزیں کثرت سے ملی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم فکر مندی کے ساتھ ان چیزوں پہ غور کریں کہ ہم جس کو کھا رہے ہیں اگر وہ واضح نہیں ہے ہمارے سامنے تو اس کے بارے میں ضرور معلومات کر لیں، سمجھ لیں، تاکہ ہم حلال کو اختیار کرنے والے بنیں اور حرام سے بچنے والے بنیں۔ علامہ قرضاوی نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو حلال کو اختیار کرے گا اور اس پہ جمے گا تو وہ حرام سے بچ جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے مشکلات آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، یہ ضرور ہے، لیکن ہم شریعت پہ عمل کر رہے ہیں اور شریعت کے عمل میں جو بھی پریشانی آتی ہے وہ خود کار ثواب ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سنا۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے آج کے ہمارے خاص مہمان مولانا منور سلطان ندوی صاحب، جن سے ہم نے گزارش کی کہ اس اہم موضوع پر آپ یہاں جماعت کا یہ جو ہفتہ وار اسپیشل لیکچر کا پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ اظہار خیال فرمائیں۔ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور بہت ہی بہترین انداز میں قرآن کی آیات، احادیث، سیرتی کے واقعات، ان کی روشنی میں بہت آسان انداز میں اور بہت واضح طور پر وہ اصول بیان فرمائے جو حلال و حرام کے سلسلے میں بتائے گئے ہیں۔ سوالات بھی بہت آئے ہیں اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر کئی گھنٹوں تک سوالات ہو سکتے ہیں۔ آپ سب کے ذہن میں عملاً کئی مسائل ہوں گے اور یہاں سے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ ایک چیز ہمیں ایسے معاملات میں یاد رکھنی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں فقہا میں مختلف مسائل پر جو الگ الگ رائیں پائی جاتی ہیں ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور بہت سی رائیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی اور ان میں مختلف کنڈیشنز اور حالات کے لحاظ سے وہ فقہا اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں بالکل واضح ہیں وہ تو قرآن و حدیث میں ہم کو بتا دی گئی ہیں، لیکن اس کا جب امپلیمنٹیشن ہم کرتے ہیں تو وہاں وہ اصول سامنے رکھنے ہوں گے اور وہ کانٹیکسٹ بھی سامنے رکھنا ہوگا اور اس پوری معاملات کو گہرائی سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ مثلا معیشت کے مسئلے پر اگر ہم ہمارے کوئی عالم دین فتویٰ دیتے ہیں تو آج کی جو معیشت ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا پورا پروسیس کیا ہے، اس کو سمجھنے کے بعد پھر اسلامی نقطہ نظر سے اس میں کہاں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور کون سا پارٹ اس کا جائز کہا جا سکتا ہے، کون سا اس کا ناجائز اور حرام ہے، تو اس پہلو سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو بہت اہم آئی ہے اور ہمارے ڈاکٹر رضوان صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا آف دا لینڈ، کہ ہم جس جگہ میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور پھر یہاں ایک دستور ہے جو سب نے مل کر بنایا ہے، اور ہم چاہے اس کی بعض چیزوں سے اتفاق رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، لیکن بہرحال ہماری رائے اس میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ کامن ایگریمنٹ ہے، دستور جو ہے انڈین سٹیزنز کا ایک کامن ایگریمنٹ ہے، اور یہ کامن ایگریمنٹ جو ہے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، اس میں ترمیمات بھی ہوتی ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ اور پروسیس ہے موجود کہ جو چیزیں غلط قانون بن گئے ہیں ان کو بدلا جا سکتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے، حکومتوں پہ دباؤ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن لا آف دا لینڈ کو فالو کرنا یہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم چیز ہے، ورنہ فساد رونما ہوگا۔ اگر لا آف لینڈ کو فالو نہیں کریں گے
تو فساد رونما ہوگا. اگر کوئی قانون ظالمانہ بھی ہے تو اس کے خلاف ہم کو آواز اٹھاتے رہنا پڑے گا، اس کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا. لیکن جہاں اس کو ابائڈ کرنے کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے سامنے چوائس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جیسے ٹریفک لائٹ کا مسئلہ ہے، اب ٹریفک لائٹ میں مان لیجئے کوئی ایسے ضابطے بنا دیے گئے ہیں مگر اس کو جو آپ کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ظالمانہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو ضابطے بنا دیے گئے ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا، ورنہ تو وہاں ایک کیوس کریٹ ہوگا. تو ایک یہ اصول ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ حکومت جو ٹیکس لگاتی ہے یا انکم ٹیکس کا جو نظام ہے یا جی ایس ٹی کا جو نظام ہے، اس کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں، ظالمانہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ماننا ہوگا اور اس کو فالو کرنا ہوگا، اور البتہ اس کو بدلنے کی کوشش اور اس کے غلط ہونے کا جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو آپ یہاں لا آف دی لینڈ کے مطابق آپ پر پینلٹی بھی ہوگی، آپ پر اور بھی چیزیں ہوں گی، آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو بہت سارے حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور حکومت کی ملازمت کی جو پالیسیز ہیں، اور اس میں پی ایف کا نظام ہے، بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری باریکیاں ہیں. اس لیے ان کے بارے میں ایک دم آپ کوئی ایسا فتویٰ ہم ڈائریکٹ نہیں دے سکتے جب تک کہ اس پورے معاملے کو نہ سمجھا جائے کہ اس کا کون سا حصہ ٹھیک ہے اور کون سا حصہ نہیں ہے. ظاہر ہے بہت سی باتیں آ گئی ہیں یہاں، جیسے بینک کا جو انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ، لیکن یہ کہ اب جیسے بہت سے لوگ انکم ٹیکس کو بچانے کے لیے سی اے کی مدد لیتے ہیں، اوروں کی مدد لیتے ہیں، اس کو پے کرتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے. آپ اس ضابطے اور قانون کے تحت اس ٹیکس کو بچانے کے لیے جو جائز طریقے ہیں اس کو آپ اختیار کریں، وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن انکم ٹیکس نہیں دیں گے یا جی ایس ٹی آپ نہیں دیں گے، یا یہ کہ جو آپ کا انٹرسٹ کا جو پیسہ ہے اس کو آپ جی ایس ٹی میں دینا چاہیں گے یا انٹرسٹ کے پیسے سے آپ وہ کریں گے، تو وہ آپ کا پیسہ ہے ہی نہیں. جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ انٹرسٹ سے جو پیسہ آپ کو ملا ہے بینک میں وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کو تو آپ اپنا نہ سمجھتے ہوئے اس کو جہاں بھی جس کو دینا ہے خرچ کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کا ہم کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے سوال اور بھی ہوں گے، لیکن اس میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ کسی مسئلے کو کسی جانکار عالم سے، فقیہ سے معلوم کریں اور اپنا پورا معاملہ اور کیس سمجھائیں. اس کے بعد انشاءاللہ ان کی جو رائے ہوگی اس پر آپ اطمینان کے ساتھ عمل کریں. تو میں ایک بار پھر محترم مولانا محترم کا، مہمان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور بہت ہی اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.